ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو جانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور بلا مبالغہ کہ تاریخ اگر ثنا خوانوں کی لکھی جائے گی تو ویسے تو بہت نام ہیں، اور میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جو ثنا اور توصیف میں مصروف ہیں بے شک ان کو ایوارڈ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہیے، لیکن چند ایک نام ایسے ہیں ناظرین کہ جن کو تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، اور ان میں ایک بہت ہی ممتاز نام محترم جناب اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کے بعد تشریف فرما ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے حامل شناخواں ہیں، پچھلی کئی دہائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف میں مصروف ہیں۔ پاکستان کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو بھی جانا جاتا ہے، آپ کو بھی مانا جاتا ہے، اور اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے انداز کو بہت پسند کیا جاتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ نہایت منفرد انداز کے مالک ہیں، نہایت خوبصورت پڑھتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز محترم جناب یوسف میمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اویس بھائی آپ کو اور یوسف بھائی آپ کو دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں جی، آج ماشاءاللہ پورا دن عرفہ کا موقع، لاکھوں حجاج کرام اس دیار کی حاضری کے لیے گئے، عرفات کے میدان میں رہے، دعائیں کی، تجربات اور مشاہدات میں چاہوں گا دونوں شیئر کریں، کیسے دیکھتے ہیں ان تمام مناظر کو، ان تمام باتوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ نے بڑی تمہیدی گفتگو پروگرام کے ابتدا میں کر دی کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے، آپ نے مختلف مقامات کا ذکر کیا۔ یقیناً یہ وہ مقامات ہیں، بالخصوص وہ بندہ جو پہلی بار یہ سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میں نے کسی سے سنا ہے 3 خوشیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں جو پھر کبھی نہیں آتی، یعنی کہ خوشی سے مراد خوشی کی کیفیت، پہلی شادی، پہلی اولاد اور پہلا حج۔ واہ، یہ 3 خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو وہ خوشی جو ہے وہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ تو جن کی پہلی حاضری ہے یقیناً ان کے لیے وہ لمحات کیا کہیں، جب تک دیکھا نہیں ایک طلب تھی کہ جائیں گے جائیں گے، لیکن جب دیکھ لیتے ہیں تو پھر طلب بڑھ جاتی ہے۔ واہ، تو یقیناً ہم نے بھی حاضری حاصل کی ہے اس مقامات کی، الحمدللہ کئی بار حج کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن جب بھی حج کی بات آتی ہے تو حج کا سفر ہی نرالا، یعنی کہ بظاہر دیکھا جائے تو بندہ اس میں تھکتا ہے، اس میں پیدل کافی چلنا پڑتا ہے، پھر نہ کھانے کا ٹھکانہ، پینے کا ٹھکانہ، 2 چادروں میں انسان کا لباس ہوتا ہے، اور بس ایک ہی لبیک کی صدا ہونٹوں پہ ہوتی ہے، جہاں جہاں تک آپ یعنی کہ کانوں کی سماعت جاتی ہیں ایک ہی صدایں آ رہی ہوتی ہیں، ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز سے ہر کوئی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی چل رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی سواریوں سے جا رہا ہے، کوئی پیدل۔ تو یہ مناظر جو آپ نے ذکر کیے اور جو ہمارے کیو ٹی وی کے ذریعے لائیو دکھایا جا رہا ہے جو مناظر، یقین جانی جب اس مناظر کو دیکھتے ہیں تو اب یہ کہنے کی بات تو نہیں، لیکن ہر صاحب دل اور صاحب کیفیت اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب بندہ ان مقامات کو دیکھتا ہے تو یادیں واپس آ جاتی ہیں، اود کر آتی ہیں، اور دل تڑپ اٹھتا ہے، مچل جاتا ہے کہ کاش اس سال ہم بھی وہاں ہوتے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کاش، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کاش ہم وہاں ہوتے، لیکن یہاں دور رہ کر یہ انداز استعمال کر کے کہ کاش ہم وہاں ہوتے، یہ بھی کوئی کم بات نہیں ہے۔ یہ ذوق اور یہ شوق جو جس میں ہم گرفتار ہو کر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کاش ہم وہاں ہوتے، ایسے کہنے والے کتنے؟ واہ، تو یہ بھی ایک اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج ہم دور ضرور ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم وہاں ہوتے۔ اچھا، وہ جو دل کے اندر یادوں کا بکسہ ہے اس کے تالے کو ذرا سا کھولیں اور نکالیں اس میں سے کچھ باتیں کہ جو حج کا سفر کیا اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کتنا اپنا آپ یاد رہا، کتنا اپنا آپ بھولے، کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، مطلب کچھ باتیں نکالیں اندر سے۔
جس سفر کی بات کر رہے ہیں آپ تو یہ ذرا طویل سی گفتگو ہو جائے گی. نہیں مزہ ہے. کوشش کروں گا آج کہ صرف اس کو- گفتگو ہے پوری رات, چلے میں اور اس کو- نعتیں بھی ہیں, پھر انشاءاللہ لوگوں کی گفتگو بھی ہوگی. پہلا حج تھا وہ تو خیر کیا بات ہے, سبحان اللہ. لیکن جب پھر اس کے بعد دوسرا حج کیا, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, یہ جب سلسلہ چلتا رہا تو جو حج کرتے رہے تو ظاہر ہے کہ انسان کے تجربات میں اضافہ ہوتا ہے. وہ سفر کی سارے معاملات کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, کیسے جانا ہے. تو میں ابھی ہمارے بہت ہی اچھے پیارے دوست ہمارے تسلیم صابری صاحب بھی حج پہ گئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے جس دن وہ جا رہے تھے صبح رات کو میں ان سے ملنے گیا اور میں نے کہا کہ بھائی آپ جا رہے ہو, بہت آخر میں جا رہے ہو اور حج کے دن بہت قریب ہیں, تو ایسا کرو کہ حج قران کر لو, کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فرض حج فرمایا, اس کے علاوہ بھی آپ نے حج فرمائے لیکن فرض حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا. تو اس فرض حج کی بات میں ہمارے آقا علیہ السلام نے حج قران فرمایا. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ حج قران کر لو, دن بھی تھوڑے ہیں اور آپ کو یہ سنت بھی ادا کرنے کا موقع مل جائے گا. میں نے ان سے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایئرپورٹ اتریں گے, جدہ ایئرپورٹ, اور وہاں جو آپ کو آزمائشیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے لوگ جلدی کریں گے, اور جلدی اس لیے کریں گے کہ بس جا کے فوراً عمرہ کریں اور احرام کھول دیں. اور جب آپ کی نیت قران کی ہوگی تو آپ کو جلدی نہیں ہوگی. آپ جب بھی لے کے جائیں آپ بس اپنے حساب سے جانے کے آرام سے تسلی کے ساتھ جائیں. اچھا میں نے اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے حج قران جب کیا تو ایئرپورٹ پر میں بالکل اپنے آپ کو فری محسوس کر رہا تھا, کیونکہ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی کہ جانا ہے, مجھے فوراً عمرہ کرنا ہے, مجھے احرام اتارنا ہے, ایسی کوئی جلدی مجھے نہیں تھی. اس لیے بڑا مطمئن تھا اور مجھے تقریباً 24 گھنٹے لگے پہنچتے, لیکن اس کے باوجود مجھے کچھ مطلب کہ کوئی پریشانی نہیں تھی. مجھے کوئی احرام اتارنا تو ہے نہیں. تو بہرحال حج کیا اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں پیدل حج کروں. اچھا, ہاں, میری زوجہ نے بھی میرے ساتھ 2 حج کیے ہیں. میری والدہ نے میرے ساتھ 1 حج کیا. والدہ بھی میرے ساتھ تھیں اور زوجہ بھی تھیں. اس وقت بھی ہم الحمدللہ پیدل ہی ہم نے حج کیا تھا. تو پیدل حج کرنے کا لطف ہی اور ہے. اور چلتے تو ہم گلیوں میں بھی ہیں, پاکستان کی کراچی کی گلیوں میں بھی چلتے ہیں, لیکن کتنا چلتے ہیں, تھوڑا چلتے ہیں تو بس دل کرتا ہے آپ بیٹھ جائیں یا گاڑی میں چلے جائیں. لیکن وہاں کا چلنا بس بندہ ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے, درد ہو رہا ہے, ٹانگوں میں جلن ہو رہی ہے اور تھکاوٹ سی بھی ہے, لیکن بس وہ لبیک کہتا کہتا وہ چلا ہی جا رہا ہے. ایک جستجو, بس وہ کیفیات جو مقامات ہیں اس مقامات کی برکتیں ہیں کہ اس وقت ایک پبلک اور یعنی کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. ہر کوئی جا رہا ہے, بندہ اس طرح چلتا رہتا ہے. حالانکہ یقین کیجیے رات کو چلتے چلتے یعنی کہ عرفات سے چلتے چلتے, اس سے پہلے آ جائیے آپ مکہ مکرمہ میں جب ہم نیت کرتے ہیں حج کی, تو وہاں سے ہم چلے پیدل مینا. پھر مینا پہنچ کے دن گزارا, نمازیں پڑھی, پھر فجر پڑھ کے پھر پیدل چلے ہم, اور پیدل جا کے ہم 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے پیدل چل کر ہم عرفات کی حدود میں داخل ہوئے. ٹھیک, پھر وہاں سے اپنا خیمہ ڈھونڈنا یہ ایک انتہائی جو شیر لانے کے بعد نہیں, یہ کہ ہے ذرا بہت ہی آزمائش والا معاملہ ہے. بہرحال دھوپ کڑی ہوتی ہے اور زمین تپ رہی ہوتی ہے اور سر پہ کوئی سایہ نہیں ہوتا, اور پسینے میں بس یعنی کہ شرابور سے ہو رہے ہوتے ہیں, اور دھوپ کہتی ہے میرا کام اور عشق کہتا ہے میرا کام. اور اسی کیفیت میں بندہ چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اپنے خیمے میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بالکل نڈھال سو جاتا ہے. ٹھیک, پوری رات جاگی ہوئی ہوتی ہے. بارہ پھر وہاں جا کے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر ظہر پڑھتے ہیں, پھر عصر پڑھتے ہیں. عصر یعنی کہ ظہر اور عصر کے درمیان جو ہے وہ کچھ وظائف ہوتے ہیں عرفات کے دن کے, وہ پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کچھ دیر پہلے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے, ایک کھلے آسمان تلے لوگ کھڑے جاتے ہیں اور پھر وہاں دعا کا سلسلہ ہوتا ہے. جب بھی جاتا ہوں الحمدللہ وہاں اجتماعی دعا کی سیٹنگ ہو جاتی ہے, تو پھر وہاں دعا ہوتی ہے رو رو کے, اور وہ ایک مقام ایسا مقام ہوتا ہے کہ وہاں مجھ جیسے نکمے کمینے اور نافرمانوں کیسا مطلب گناہ گار سے بندہ ہوں, مجھے بھی رونا جاتا ہے. ظاہر ہے مقام ہی ایسا ہے, ایک مقام کی بات ہے. تو وہاں پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر لوگ آپس میں ملتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. آپ
حج مبارک ہو، آپ کو حج مبارک ہو.